یہ کہانی ہے دو دوستوں کی. دو دوست جن کی ایج above than 55 ایئرس تھی ہاسپٹل کے ایک ہی وارڈ میں ایڈمٹ تھے. دونوں دوست دن بھر باتیں کرتے اور شام کو سو جاتے. ایک دوست جسے ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ آپ چند دن کے مہمان ہو, آپ کا بچنا محال ہے, آپ ایک شدید قسم کے مرض میں مبتلا ہو. جبکہ دوسرا دوست بھی پیرالائز تھا اور تقریباً گردن سے نیچے کا جو تمام دھڑ تھا وہ فعال نہیں تھا, کام نہیں کرتا تھا, اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ سانس کا آنا جانا ہی باقی تھا. ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو پیرالائز دوست تھا, دوسرا جو ہے وہ کم از کم چل پھر سکتا تھا, باتیں کر سکتا تھا, صحیح طریقے سے کھا سکتا تھا. تو جو پیرالائز دوست تھا وہ اپنی زندگی سے بالکل ہی تنگ تھا اور وہ کہتا تھا کہ کاش میں مر جاؤں. اسے کسی بھی قسم کی کوئی بھی امید نہیں تھی. تو جو دوست تھا اس کا, جو چل پھر سکتا تھا, جو بول سکتا تھا, اس سے باتیں کرتا تھا, وہ روز رات کو اٹھتا, کھڑکی کے باہر جھانکتا اور اسے بتاتا کہ نیلا آسمان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, باہر کے لوگ کتنے اچھے لگ رہے ہیں, کتنی مصروف دنیا ہے, لوگ کیسے اپنے کام کاج میں مصروف ہیں. اسے بتاتا کہ کس طرح وہاں سڑک سے بھکاری گزر رہے ہیں, کس طرح وہاں پر مصروفیت ہے, وہاں پر کس طرح عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر گزر رہا ہے. ہسپتال سے باہر کے جتنے بھی مناظر ہوتے تھے وہ جو اس کا پیشنٹ جو چل پھر سکتا تھا, جو بات کر سکتا تھا, وہ اپنے اس دوست کو بتاتا جو فالج زدہ تھا, جو اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتا تھا. تو ان کے درمیان افیلیشن تو پہلے سے ہی تھی, لیکن جس دن سے اس کے دوست نے اسے باہر کی دنیا کے سٹیٹس کے بارے میں, باہر کی دنیا کے سٹوریز کے بارے میں, باہر کی دنیا کے مناظر کے بارے میں بتانا شروع کر دیا, تو وہ جو ہے اس کے لیے ایک عجیب قسم کی خوشی تھی. وہ دن بھر انتظار کرتا اس شام کے منظر کا, ان شام کے مناظر کا, تاکہ اس کا دوست آئے, کھڑکی سے جھانکے اور اسے باہر کی دنیا کے بارے میں بتائے. پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب فالج کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ والے بیڈ پہ اس کا دوست نہیں ہوتا. وہ فوراً نرس کو بلا بھیجتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ ساتھ والی چارپائی پر پیشنٹ تھا وہ کدھر گیا, وہ کہاں گیا. تو نرس اسے بتاتی ہے کہ کل رات کو اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے, اور نہ صرف پریشان ہوتا ہے بلکہ وہ زندگی سے بھی مایوس ہو جاتا ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس دوست نے اس کی لائف مکمل طور پر تبدیل کر دی تھی. وہ پچھلے کئی دنوں سے جو مایوس تھا اس کی لائف اس طرح سے تبدیل کر دی تھی. وہ پچھلے کئی دنوں سے کیونکہ وہ مایوس تھا, لیکن اس کے دوست نے اسے باہر کی رنگینیوں کے بارے میں بتایا, باہر کے لوگوں کے بارے میں بتایا, باہر کے مسائل جو وہ کھڑکی سے دیکھتا تھا ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتا تھا. چونکہ اس کا دوست نہیں تھا, اس کے ساتھ لوگوں کے مسائل ڈسکس کرنے والا کوئی نہیں تھا, تو وہ بہت زیادہ پریشان تھا. اب ہوتا کیا ہے, اسی پریشانی کے عالم میں وہ دوبارہ سے اپنی موت کی خواہش کرتا ہے, وہ زندگی کے خاتمے کا انتظار کرتا ہے, وہ نرس کو باہر نکل جانے کو کہتا ہے. دن گزرتے گئے اور وقت بیتتا چلا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے کمرے کے سامنے, وارڈ کے سامنے جو کھڑکی تھی, اس کی خواہش پھر بھی اسی طرح رہتی تھی کہ میں اپنے دوست کی طرح خود اس منظر کو دیکھ سکوں جو میرا دوست اس منظر کو مجھے بتاتا تھا. اگرچہ وہ فالج زدہ تھا, اس کا سارا جسم گردن سے نیچے اس کا سارا جسم جو ہے وہ کام نہیں کرتا تھا, لیکن پھر اس کے اندر ایک ایسا جوش اٹھا کہ اس نے جوش ہی جوش میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں, بلکہ انگلیوں کے پور ہلانا شروع کر دیے, اپنے پاؤں کی انگلیاں آہستہ آہستہ ہلانا شروع کر دی. اس کے پاؤں میں جنبش آئی اور وہ جنبش جو ہے, وہ حرکت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. اور پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ بیڈ سے نیچے گر جاتا ہے. بیڈ سے نیچے گرنے کے بعد وہ اس کھڑکی کی طرف بھاگتا ہے, اس کھڑکی کی طرف جس کھڑکی میں جھانکتے ہوئے اس کا دوست اسے بتاتا تھا کہ باہر کی دنیا کتنی خوبصورت ہے. لیکن وہ جو ہی کھڑکی کے پاس زور لگا کر بڑی ہمت سے, بڑی محنت سے پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے کھڑکی میں کوئی باہر کا منظر نظر نہیں آ رہا, بلکہ سامنے ایک کالے رنگ کی دیوار ہے. وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, نرس کو دوبارہ سے بلاتا ہے. نرس آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے. کہتا ہے کہ دیکھو میرا دوست مجھے باہر کے مناظر کے بارے میں بتاتا تھا, یہاں پہ تو کالی دیوار ہے, یہ کالی دیوار, یہ بلیک وال یہاں پہ کس نے کھڑی کی ہے. تو وہ نرس بتاتی ہے کہ میں پچھلے 5 سال سے یہاں پہ کام کر رہی ہوں اور یہ دیوار جو ہے پچھلے 5 سال سے ہی یہاں پہ موجود ہے.
تو پھر اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کا دوست جو ہے اسے خوش رکھنے کے لیے یہ سارے مناظر جو ہے وہ خود سے بیان کرتا تھا، کسی قسم کا کوئی سین بھی اسے باہر نظر نہیں آتا تھا۔ اس کہانی سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے الفاظ ہی ہوتے ہیں جن کی طاقت سے ہم کسی کو لٹا بھی سکتے ہیں اور کسی لیٹے ہوئے کو، کسی بیمار مرگ الموت کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد